میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، رمضان المبارک میں بہت سے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جیسے روزے فرض ہیں ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی رمضان میں فرض ہے، لہذا رمضان میں روزے بھی رکھو اور رمضان میں زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرو۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی مسلمانوں میں ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، جیسے روزے رمضان میں رکھنے ہیں ایسے زکوٰۃ بھی رمضان میں ہی فرض ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ روزے رمضان کے ساتھ خاص ہیں فرضیت کے اعتبار سے، اور زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ کوئی لازم اور ضروری نہیں، بلکہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر لازم ہوگی، فرض ہوگی، سال گزرنے پر ہوگی، اور ہر ایک کا مہینہ ادائیگی زکوٰۃ کا الگ الگ ہوگا۔ تو اس لیے کچھ ضروری بنیادی مسائل زکوٰۃ کے عرض کرنے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے، کون سے مال پہ لازم ہوتی ہے، کتنے مال پہ لازم ہوتی ہے، اور کون لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لہذا پاگل دیوانے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کروڑوں کا مال ہو، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچی ہے، اس کی ملکیت میں لاکھوں کا سونا ہو، کروڑوں کا سونا ہو، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کہ مکلف نہیں ہے۔ جیسے نابالغ بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، ایسے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عاقل اور بالغ پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور عورت پہ بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے۔ بالغ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، اور بچی 9 سے 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کب بالغ ہوا، اس لیے کہ بلوغت سے احکام کا تعلق ہے۔ جس دن آدمی بالغ ہوا اس دن سے احکامات شریعت اس کے ذمہ لاگو ہوئے۔ اب یہ شریعت کے احکام کا مکلف ہے، اسے پورے کرنے احکامات شریعت۔ لہذا جو بچہ 12 سال کے بعد بالغ ہو گیا، جو بچی 9 سال کے بعد بالغ ہو گئی، اور اس کی ملکیت میں آج کے حساب سے وقت کم ہے 1,35,000 روپے مالیت جس کے پاس ہو، 1,35,000 روپے مالیت کا سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، مال تجارت ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اب اس کو تھوڑا اور واضح کر لیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اسی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور 7 تولہ ہوگا، 6 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ عام طور پر یہ ہے ذہن میں، اور شریعت نے نصاب بھی بنائے تھے۔ جس زمانے میں خرید و فروخت اور لین دین سونے اور چاندی سے ہوتی تھی، دراہیم کا رواج تھا، دینار کا رواج تھا۔ لوگ دینار دے دیتے تھے، دراہیم دے دیتے تھے، جو خالص سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور اس سے لین دین چلتا تھا۔ اب کسی کے پاس درہم ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہی ہوتے تھے، تو شریعت نے حکم دیا کہ 200 درہم جس کے پاس ہوں وہ 5 درہم ادا کر دے زکوٰۃ میں۔ اور دینار ہوتے تھے، سونے کے سکے ہوتے تھے، تو شریعت نے حکم دے دیا کہ جس کے پاس 20 مسکال سونا ہو وہ آدھا مسکال سونا زکوٰۃ میں ادا کر دے۔ اب یہ آسان تھا۔ اب کسی کے پاس درہم بھی تھے، دینار بھی تھے، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ایسا کام کرے کہ انفع للفقراء ہو جائے، یعنی اپنے نصاب کو صاحب نصاب بننے کے لیے ایسا نصاب مقرر کرے جس میں فقراء کو فائدہ ہو۔ جیسے آج کل نہ سونے کا روپیہ ہے، نہ چاندی کا روپیہ ہے، کاغذ کا نوٹ ہے، یہ چل رہا ہے۔ اور کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے جو 2,25,000 روپے کا ہے، اور 1,000 روپے ہیں جو کاغذ کی کرنسی ہے۔ اب 1 تولہ سونا اور 1,000 روپے، یہ 2 کرنسیاں گویا اس کے پاس جمع ہو گئی۔ تو وہ نصاب مقرر کرو جو فقراء کے لیے نافع ہو، زیادہ سے زیادہ آدمی زکوٰۃ دینے والے بنے، اور زیادہ سے زیادہ فقراء کو زکوٰۃ مل جائے۔
اب 2,25,000 روپے کا 1 تولہ سونا ہے اور 1,000 روپے ہے تو اس شخص کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جب مالیت ہم ڈھونڈتے ہیں بازار میں معلوم کرتے ہیں تو 1,35,000 روپے بنتے. تو اب اگر اس شخص کی ملکیت میں 1,35,000 روپے کا سونا ہوگا، آدھا تولہ سونا ہو اور 25,000 روپے ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. 25,000 روپے نقد ہیں، آدھا تولہ سونا ہے جو 1,12,000 کا بنے گا اور 25,000 اور ہیں 1,37,000 کا یہ مالک ہے. آدھا تولہ سونا پر بھی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب بتاؤ کتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے؟ شریعت نے مال خرچ کرنا سکھایا ہے، لینا نہیں سکھایا. دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. کیا مطلب؟ کہ بار بار حکم آیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو شریعت نے خرچ کرنے والا بنایا ہے. اب اگر ایک آدمی کہے نہیں بھائی سونے کے نصاب کو رکھو، تو سونے کے نصاب کو ہم رکھیں گے تو کتنے بن جائیں گے؟ 17 لاکھ روپے کا نصاب بن جائے گا جا کے. اب 17 لاکھ ایک علاقے میں 1000 آدمی رہتے ہیں. اب 1000 آدمیوں میں سے 17 لاکھ روپے تو 100 آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہوں گے. فرض کرو 100 آدمیوں کے پاس ہے تو صرف 100 آدمی زکوٰۃ دیں گے، 900 لینے والے بنیں گے. اور اگر 1,35,000 کے نصاب کو بنایا جائے، انفال للفقراء کا خیال کیا جائے تو 900 آدمی دینے والے بنیں گے، 100 لینے والے بنیں گے. تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ ہر ایک دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے. تو اس لیے اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ مالیت کی چاندی، سونا، نقدی مال تجارت ہو اور یہ سب ملا کر تھوڑا تھوڑا ہو تو یہ صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کو. اور جس کے پاس اس سے کم ہو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل نہیں ہے، وہ نہ صاحب نصاب نہیں شمار ہوگا. اس لیے ہر شخص غور کرے کہ میں صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ادا کروں. اور بھائی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. زکوٰۃ کے ایک معنی ہی بڑھنے کے ہیں. زکوٰۃ کے لغوی معنی فقہا نے لکھے ہیں کہ بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں بڑھنے کے معنی پائے جاتے ہیں. لہٰذا جب مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو مال بڑھتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے. اب چلے جائیے بازار، شاہی بازار میں، یہاں تاجر بیٹھے ہیں اور برسوں سے بیٹھے ہیں. ان سے پوچھئے کہ 30 سال پہلے آپ کتنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور اب کتنی ادا کر رہے ہیں؟ تو بتائیں گے کہ 30 سال پہلے ہم کم ادا کرتے تھے اور اب زیادہ ادا کر رہے ہیں. ارے بھائی 30 سال سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مال گھٹنا چاہیے. مگر اللہ کا شکر ہے، کہتے ہیں پہلے 1 دکان تھی اب 2 ہو گئی، اب 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کی الگ الگ دکان ہو گئی، اللہ نے فضل کر دیا. تو یہ زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. اس لیے زکوٰۃ آدمی خوش دلی سے ادا کرے اور ہر ایک یہ دیکھے کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں ادا کرنے کی کوشش کروں. لہٰذا بہت سے بچے بچیاں، اسے بچہ بچی سمجھا جاتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی. ان کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں. اب 1,35,000 بچے بچیاں، کتنی بچیاں ہیں پیدا ہوئی، دادی کی طرف سے زیور مل گیا، نانی کی طرف سے مل گیا اور یہ زیور ان کے پاس رہا. جیسے یہ بالغ ہوئی ان پر زکوٰۃ فرض ہو گیا. یہ 12 سال کی بچی، 11 سال کی بچی عموماً بالغ ہو جاتی ہے. تو 12 سال کی بچی ہے، اس کے پاس 1,35,000 کا زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اور یہ تو بیچاری بچی ہے، تو 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے، بچے سب سمجھتے ہیں تو بچی ہے، نہ یہ برقع پہنتی ہے، نہ پردہ کرتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے. بھائی کیوں بچی ہے؟ ارے بھائی یہ تو چھوٹی بچی ہے، بھائی یہ تو بالغ ہو گئی، اس پر تو پردہ بھی فرض ہو گیا، اس پہ نماز بھی فرض ہو گئی اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، اس پر قربانی بھی واجب ہو گئی، یہ تو صاحب نصاب ہے. اب برسوں بیت جاتے ہیں، اس بچی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور جس کا زیور ایسے ہی رہتا ہے اور یہ گناہگار پر گناہگار ہوتی چلی جاتی ہے کہ مکلف ہو گئی. اور ماں باپ بھی گناہگار ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اس کو سکھایا نہیں، اس کو دین پڑھایا نہیں، دین کے مسائل اس کو سمجھائے نہیں. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ضروری مسائل سیکھے. ہمارے پاس ایک ساتھی آیا، بالکل غریب، خود مستحق زکوٰۃ، شادی ہو گئی اس کی، تھوڑی سی دیہاڑی ملتی تھی اس کو اور وہ دیہاڑی روزانہ کماتا، روزانہ کھا جاتا. شادی کے بعد بیوی آ گئی، بیوی کے بعد تھوڑا سا زیور تھا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پہ تو کھانے کے لالے پڑتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ کچھ عرصے بعد بچی پیدا ہو گئی تو اس نے کہا کہ بھائی نابالغ بچی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ یہ زیور بچی کو دے دیتے. تو ٹھیک ہے، بچی کو مالک بنا دیا. اب نے کہا بھائی بچی مالک ہو گئی، اب اس کی ماں استعمال نہیں کر سکتی کہ نابالغ بچے کے مال میں ماں باپ تصرف نہیں کر سکتے، ماں باپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا اب یہ بچی کا ہے، لہٰذا ماں کہیں بھی کسی بھی تقریب میں نہیں پہنے گی. تو کہا ٹھیک ہے، نہیں پہنا. بچی 11 سال کی ہو گئی، 11 سال بیت گئے. اب آیا میرے پاس، کہنے لگا مجھ سے ہوا میری بیٹی تو بالغ ہو گئی، اب میں زکوٰۃ کا کیا کروں؟ اب تو دینی پڑے گی بھائی، وہ تو نے ہیلا کر لیا، 10 سال تک اپنی بچت کر لی، اب دینی پڑے گی. کہاں سے دوں؟ بھائی اس سال تو فرض نہیں ہے،
ابھی بالغ ہوئی ہے، یہ تاریخ نوٹ کر کے رکھو کہ بھئی بچی بالغ ہوئی ہے فلاں تاریخ کو، اور چاند کے حساب سے زکات دینی ہے، چاند کے حساب سے. اور اگر انگریزی کے حساب سے کوئی دیتا ہے ہر سال تو 2.57% دینی ہے، یعنی 2570 روپے لاکھ پہ 70 روپے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ لکھ لی. اب کیا کروں کہ بھئی روزانہ 50 روپے 100 روپے گلے میں جمع کرو. سال گزرے گا تو وہ جو جمع شدہ پونجی ہوگی تمہاری دیکھنا کتنی ہے، پھر حساب لگوانا کہ کتنی زکات بنتی ہے، پھر آ کے بتانا. جس کو تڑپ ہو جاتی ہے نا پھر وہ بھاگتا ہے. جا کے سنار کو چیک کرایا ساری چیزیں، سنار نے اس کو وزن لکھ کے دیا، قیمت لکھ کے دی، زکات بنا کے دی کہ بھئی اب اگلے سال تم ریٹ پوچھنا. اگلا سال آیا تو یہ 50 روپے 100 روپے 10 روپے 20 روپے جمع کرتا رہا. اب جب سال ہوا حساب لگایا بھئی تمہاری جو تقریباً 1150 روپے زکات بن رہی ہے، اور 1150 روپے اس نے وہ ساری جمع کی پونجی. تو اس دوران بقرعید آ گئی. بقرعید آ گئی. اماں پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے، ابا پہ بھی واجب نہیں ہے، یہ بچی پہ واجب ہے. 12 سال کی بچی 11 سال کی بچی، اس میں قربانی بھی واجب ہو گئی. اب یہ آیا دوڑتا ہوا کہ بھئی وہ میں پونجی جمع کر رہا ہوں زکات کے لیے اور اب قربانی بھی ہو گئی ذمے، کیا کروں؟ کہ بھئی واجب ہے قربانی. اماں غریب ابا غریب، نہ اماں قربانی کر رہی ہے نہ ابا کر رہا ہے، اور بیٹی 12 سال کی ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے اور اس پہ واجب ہو گئی. ابا پریشان ہے، مسئلے پوچھ رہا ہے، کیا کروں؟ ان کا واجب ہے. اب وہ پونجی اس نے حساب لگائی تو اس وقت تقریباً 3000 3,500 کا حصہ مدرسوں میں بنتا تھا. وہ 3,500 روپے وہاں دے دو، زکات کے لیے اللہ کر دیں گے تمہارا، سب بنا دیں گے. ابھی زکات میں کچھ عرصہ باقی ہے. یہ گیا اور جمع کرا دیے، بچی کی طرف سے قربانی ہوگی. فریضہ ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. دیکھو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال بڑھاتے ہیں جب اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. پھر 50 روپے 100 روپے جمع ہوتے رہے. پھر آیا کبھی سال پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں کہا حساب لگاؤ. 1150 روپے زکات بنی، 600 650 روپے جمع ہوئے، 500 روپے کن پڑ گئے. ہم نے کہا کسی سے قرضہ لے لو، زکات ادا کرو، پھر وہ تھوڑے تھوڑے اس میں ادا کر دیں. قرضہ لیا، ادا کر دیا. اب اگلا سال آیا، اسی طریقے سے قربانی بھی ہوتی رہی اور زکات بھی ادا ہوتی رہی. الحمدللہ الحمدللہ زیور بھی محفوظ رہا، کچھ پونجی جمع ہوئی اور زیور لے لیا. اب اللہ کا شکر. یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح دیکھے. اب لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا اتنی بچی کی قربانی کر رہا ہے، اما ابا کی قربانی ہو نہیں رہی، دادا دادی کی قربانی نہیں ہو رہی، یہ اتنی بچی کی قربانی کر رہا ہے. تو بھئی جس پہ واجب ہوگی اس کی قربانی ہوگی، جس پہ نہیں ہے اس پہ نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ مسلمان زکات دینے والے بنے. تو فی زمانہ جس کی ملکیت میں 1,35,000 روپے ہیں، بھائی اس کو زکات ادا کرنا ضروری ہے. ہر مسلمان غور کرے. پھر آج کل زکات ادا کرنے میں بہت بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ دیکھو نماز عورت پہ فرض ہے، عورت ادا کرتی ہے نہ. عورت کی نماز سسر ادا نہیں کرتا، بہو کی نماز، بیٹی کی نماز ابا ادا نہیں کرتا، اور بیوی کی نماز شوہر ادا نہیں کرتا. بیوی اپنی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے. ایسے ہی زکات یہ بھی فرض ہے تو بیوی اپنی زکات ادا کرے گی، بیٹی اپنی زکات ادا کرے گی، بہو اپنی ادا کرے گی، ماں اپنی ادا کرے گی، باپ اپنی ادا کرے گا، بیٹا اپنی ادا کرے گا. جیسے نماز ہر ایک الگ الگ پڑھتا ہے، ایسے زکات ہر ایک کی الگ الگ لازم ہوگی اور ہر ایک ادا کریں گے. اب حال یہ ہے اکثر گھرانوں میں زکات ادا ہوتی ہے، وہ بیٹیوں کی بہو کی سب کی زکات بنا لی اور بالا بالا ادا کر دی. جس کی طرف سے ادا کی جا رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری زکات کتنی بنی، میری زکات کہاں خرچ ہوئی. بس اتنا پتا ہے کہ ہاں ہمارے ابا ادا کر دیتے ہیں، ہمارے سسر ادا کر دیتے ہیں، ہمارے شوہر ادا کر دیتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ اس حد تک بھی گنجائش تو ہے کہ اس کے علم میں ہے کہ چلو زکات ادا ہو رہی ہے، مگر بہتر اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ بھئی باقاعدہ انہیں بتایا جائے کہ بھئی تمہاری زکات اتنی بنی. بہو کو پرچہ دیا جائے کہ بھئی یہ تمہاری زکات 2500 روپے بن رہی ہے، یہ لو بھئی 2500 روپے اب تم ہمیں مالک بنا دو، وکیل بنا دو، ہم تمہاری زکات ادا کر دیں. اور بیٹی کو دے بھئی تمہاری 3,500 روپے زکات بنی ہے، لو بھئی اپنی زکات کے پیسے لے لو اور ہمیں وکیل بنا دو، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ ہمارے اوپر کیا فریضہ عائد ہے، کتنا فریضہ عائد ہے. اور وہ کہیں کہ بھئی ہم اپنے عزیزوں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، تو ٹھیک ہے بھئی تم اپنے حساب سے دے دو، ہمیں وکیل بنا دو، ہم دے دیں. تو یہ ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ کی کہ اگر زکات ادا کر رہا ہے، پابندی سے ادا کر رہا ہے، تو جس کی طرف سے ادا کر رہا ہے اس کو بتلائے کہ بھئی تمہاری اتنی زکات بنی. پھر عام طور پر بچیوں کو جو زیور دیا جاتا ہے وہ شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے. پھر شادی کے موقع پر جب زیور دیا جاتا ہے تو فرض کیجئے ایک کی شادی ربیع الاول میں ہوئی، تو ربیع الاول میں صاحب نصاب بنی ہے، تو اگلے سال ربیع الاول میں اس کو زکات دینی ہے، رمضان میں نہیں دینی ہے، ربیع الاول میں دینی ہے. اور کوئی صاحب نصاب بنا شوال میں تو شوال میں زکات ادا کرے. اب گھر میں 6 افراد ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، کوئی شوال میں زکات ادا کرے، کوئی شعبان میں ادا کرے، کوئی ربیع الاول میں ادا کرے، کوئی محرم میں ادا کرے. سارا سال یہ زکات چلتی رہے، ضرورت مندوں کو ملتا رہے. اب ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ صرف رمضان میں سب ادا کرتے ہیں، اور جو
फुकरा गुरबा हैं वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कि खुद साहिब निसाब बन जाते हैं, क्योंकि उनको साल भर का हिसाब करना है। अब जिसकी मिल्कियत में 1.35 जमा हो गए और ये तो सोच रहे हैं कि भाई बेटी की भी शादी करनी है, यूं करना है, और लोगों से ज़कातें ले लेकर 5-6 लाख रुपए इकट्ठे कर ली। तो जिस शख्स के पास 1.35 जमा हो गए, अब उसको मजीद ज़कात देना जायज़ नहीं, उसको ज़कात लेना जायज़ नहीं, वो तो खुद साहिब निसाब हो गया। तो कितने लोग हैं वो देते रहते हैं और लोग जमा करते रहते हैं और अपनी ज़कात बर्बाद करते हैं। भाई जब मुस्तहिक ज़कात नहीं है और उसको आप ज़कात देंगे तो ज़कात अदा थोड़ी होगी। तो तहकीक करनी है, देखना है कि मुस्तहिक ज़कात है तो उसको अदा दो, उसको दो, मुस्तहिक ज़कात नहीं है तो ना दो, और ज़रूरतमंद है तो गैर ज़कात से ताउन करो। देखो 2.5% ज़कात है तो 2.5% और भी निकालो। 97.5% हमारे पास है तो 97.5% में से 2.5% और निकाल लो। ये अल्लाह के लिए हो, ये ऐसी जगह खर्च हो, उन लोगों पे खर्च हो जो मुस्तहिक ज़कात ना हो मगर ज़रूरतमंद हो, फिर उन लोगों को उससे ताउन किया जाए। अब एक साहब आए, उन्होंने फ़ोन किया कि हज़रत वो हमें एक मसला पूछना है। क्या मसला पूछना है? क्या मसला ये पूछना है कि वो एक बच्ची, यतीम बच्ची की शादी थी तो हमने उसकी शादी का खाना ज़कात के पैसों से कर दिया। तो आज शाम दावत है तो हमने चूंकि ज़कात के पैसों से खाना बनवाया है, अपनी ज़कात भी अदा की है, हमें भी दावत है, हम वो खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हमने कहा भाई इस सवाल से पहले एक और सवाल तुम्हें करना चाहिए जो ज़रूरी है, वो ये है कि तुम ये पूछो कि ज़कात के पैसे से शादी का खाना कर सकते हैं कि नहीं। पहले तो ये करो। बता अच्छा वो बता दो। हमने कहा वो ज़कात के पैसों से शादी का खाना नहीं कर सकते। तो वो तो मैंने कर दिया, बस नफली सदका खैरात हो गया। कहा मेरे पास इतना कहाँ है कि मैं ये शादी के खर्चे करूंगा। तो हमने कहा इतना नहीं है तो तुमने ज़कात को 40वां हिस्सा अदा किया ना, 39 हिस्से तो तुम्हारे पास है, 39 में से एक और निकाल लो और उससे ये शादी का खर्चा कर लो। कहा नहीं ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा मसला नहीं होगा, बस तुम फंस गए, तुम इसी तरह करो, अब जाके खाओ, अब तुम्हारा अपना माल है, खुद भी खाओ, दोस्तों को भी खिलाओ, सबको खिलाओ, ये तुम्हारा माल है। तो ज़कात बर्बाद ना करो, ज़कात अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी अदाई नहीं हुई, ये तो अलग मसला है। तो लोग बेचारे शादी में खाना कर रहे हैं ज़कात में से। आज ही एक साहब ने अजीब मसला पूछा, क्या ही बैठे थे, बातें हो रही थी कि भाई एक बच्ची की शादी है, क्या करना है। तो एक सेठ ये ने कह दिया कि हाँ भाई खाना मेरी तरफ से कर देना, मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा। और उस साहब ने 4 लाख का खाना कर दिया, 4 लाख रुपए का, यतीम बच्ची का शादी का खाना 4 लाख रुपए का। फिर सेठ साहब के पास गया तो सेठ साहब ने 1 लाख रुपए उसको टिका दिया, कहा कि भाई मैं तो इतने दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। अरे भाई 3 लाख रुपए मैं क्या कहाँ से लाऊंगा। अब वो कहा कि वो 3 लाख के लिए ज़कात इकट्ठी कर रहा है, किसी से 25,000 ले रहा है, किसी से 50,000 ले रहा है, कि वो उसके गले पड़ गए 3 लाख रुपए। तो हमने कहा उसको जरूरत क्या थी 4 लाख का खाना करने की। कहा वो मसला ये पूछने कि मैं ज़कात इकट्ठी करके ये 3 लाख पूरे कर लूँ कि नहीं कर लूँ। तो लोगों ने ये समझ रखा है कि शादी ब्याह ये बेहतरीन मजरब है ज़कात का, यहीं अपनी ज़कात बर्बाद कर दो सारी। भाई ये नहीं होता। ज़कात शादी ब्याह तो ये तो सारे रसूम रिवाज है, तो ज़कात कोई रसूम रिवाज के लिए थोड़ी होती है। ज़कात तो ज़रूरतमंदों पर दी जाती है। ज़रूरतमंद कौन होते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया भाई ऑपरेशन होगा, 2 लाख रुपए लगेंगे, जिसका ताउन करो बेचारे का। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इतने अरसे दवा खानी पड़ेगी और दवा बहुत महंगी है और ये बेचारा मुस्तहिक़ ज़कात है, इसको पैसे दो ताकि अपनी दवा हासिल करे। कर्जे में जकड़ा हुआ है, आमदनी बेचारे की कम है, अखराजात ज्यादा है, कर्जे के भंवर में फंस चुका है, मकरूज का कर्जा अदा करो। कुरान ने मुस्तकिल एक मसरफ बताया, बल गारिब, मकरूजों को ज़कात दो ताकि मकरूज बेचारे अपने कर्जे अदा करें और परेशानियों से निकलें। मगर आजकल इस तरफ तवज्जो नहीं है, बस ये शादी ब्याह इन मौक़ों पर ज़कातें बर्बाद कर देते हैं और खुश होते हैं कि चलो भाई हमने यतीम बच्ची का काम करा दिया, बेवा का काम करा दिया और खुश होते हैं। तो भाई ये फिक्र की बात है, मसारिफ ज़कात में सही मसरफ में ज़कात खर्च करनी चाहिए और एहतियात से ज़कात खर्च करनी चाहिए। तो ये पता चल गया कि साहिब निसाब किसको कहते हैं और किन लोगों को देनी है। सबसे पहले मुस्तहिक जो हैं ज़कात के वो अपने करीबी रिश्तेदार हैं। अब देखो एक आदमी मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान करता है कि भाई मेरे घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है, मुसलमान भाइयों मेरी मदद करो। तो क्या इस आदमी का कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भतीजा नहीं है, कोई भांजा नहीं है, कोई भतीजी नहीं है, कोई भांजी नहीं है, कोई मामू नहीं है, कोई चचा नहीं है, कोई खाला नहीं है, कोई फूफी नहीं है, कोई पड़ोस वाला नहीं है, कोई इसका रिश्तेदारी नहीं है। ये नौबत इसको क्यों पहुंची कि ये मस्जिद में खड़ा होकर सवाल कर रहा है? मालूम हुआ कि हमारी गफलत है, हम ज़कात सही नहीं देते तो ये खड़ा हो गया बेचारा। अगर इसके ये अजीज और अकारीब खुद गौर करके इसको पहुंचाते रहते तो इसको ये नौबत ना आती। तो मालूम हुआ कि ये जो मुआशरे में गुर्बत बढ़ रही है वो हमारी ज़कात बेमहल खर्च हो रही है। महल में खर्च हो तो फिर ये गुर्बत ना हो। तो इसलिए सबसे पहले हकदार वो करीबी रिश्तेदार हैं, फिर अपने पड़ोसी हैं, फिर अपने दुकानों पर जो मुलाजिम होते हैं आप इनसे पूछें। 8,000 रुपये तनख्वाह है और घर का खर्च पूछोगे कितना है, बच्चों की तालीम पे देखो कितना खर्च हो रहा है। तो ऐसे लोग हकदार होते हैं, इनको ये सफेद पोश लोग होते हैं, इनको पता भी न चले और इनकी मुआविनत करो, ये असल हकदार है।
اور بھئی آج کل فلاحی اداروں میں زکاتیں دی جاتی ہیں اور بے دردی سے دی جاتی ہیں، اور فلاحی ادارے والے مخلص تو ہوتے ہیں، ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر بیچارے مسائل دین سے واقف نہیں ہوتے، مسائل شریعت سے واقف نہیں ہوتے، مسائل زکات سے واقف نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے زکات خرچ کرتے ہیں بیچارے۔ اب دیکھو زکات کے لیے شرط ہے کہ فقیر کو مالک بنایا جائے، مستحق زکات کو مالکانہ طور پر دے دی جائے، اور یہ فلاحی ادارے والے کیا کرتے ہیں، بھئی ہاسپٹل تعمیر کر لیا، ایمبولینس لے آئے، ہاسپٹلوں میں مشینری کی ضرورت ہے، زکات کے پیسوں سے یہ لے آئے، بھئی اس سے زکات کیسے ادا ہوگی؟ زکات ادا نہیں ہوگی، جتنے لوگوں نے زکات دی وہ سب برباد ہو گئی، اس لیے کہ ان چیزوں پہ زکات خرچ کرنے سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ اور ایک اور مسئلہ دیکھو، آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں زکات کے، آپ نے ایک دیگ بنوائی 10,000 روپے کی زکات کی، اور دسترخوان لگایا اور فقراء مساکین کو بٹھا کے کھلا دیا، تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنے دسترخوان پہ بٹھایا ہے۔ یہ دسترخوان پر بٹھانا یہ اباحہ کہلاتا ہے، تملیک نہیں کہلاتی، آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا۔ دوسرا شخص ہے، اس نے زکات کے 10,000 کی رقم سے ایک دیگ بنوائی، پھر اس نے تھیلیاں بنائی اور تھیلیاں بنا کر فقراء کو دے دی، 100 آدمیوں کو 100 تھیلیاں بانٹ دی، وہ سب مستحق زکات تھے، اس کی زکات ادا ہو گئی، کیونکہ وہ مالک بن گیا، وہ چاہے تو اس بریانی کی تھیلی کو بیچ دے، چاہے تو خود کھائے، چاہے تو گھر میں لے جائے، مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اور پہلی صورت میں وہ مالک نہیں ہے، اس کو تو یہاں پیٹ بھر کے کھلا دو، جتنا بھی کھائے گا، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو تو ڈاکٹر نے بریانی کھانے سے منع کیا ہے، آپ نے اس کو بٹھا دیا کہ کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ تو نہیں، تو کیسے زکات ادا ہوگی؟ وہ سوچ رہا تھا یار میری بیوی بچے کھا لیتے، میں نہیں کھا سکتا، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہیں بیٹھ کے کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ نہیں، تو زکات ادا تھوڑی ہوتی ہے اس طرح کھلانے سے۔ تو فلاحی رفاہی ادارے خوب دسترخوانوں پہ کھانا کھلا رہے ہیں، زکات اکٹھی کر رہے ہیں، ہم سب خوش ہیں کہ یار ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یار اللہ کا شکر ہے، اب صحیح زکات جا رہی ہے۔ بھائی زکات برباد ہو رہی ہے، اس طرح زکات ادا نہیں ہوتی۔ تو زکات فلاحی رفاہی اداروں میں دینے کے بجائے صحیح مصرف میں دیا جائے، اور سب سے بہترین مصرف جو زکات کا ہے وہ دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ دین پھیل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، گھر گھر میں حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، عالم پیدا ہو رہے ہیں، مساجد میں ائمہ اور جو ہے مؤذن حضرات، دارالافتاء میں فتویٰ دینے والے، یہ سب مدرسوں کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھو دارالعلوم دیوبند میں جس نے زکات دی ہوگی آج سے 100 سال پہلے، جتنے لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر اس زمانے میں زکات دی ہوگی جب دارالعلوم دیوبند بنا تھا، وہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، کوئی ہو اللہ ماشاء، کوئی اللہ ہو تو، ورنہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ سب زمین میں چلے گئے۔ مگر ساری دنیا میں جو دین کی بہار ہے، جو دین پر عمل ہو رہا ہے، اور علماء فارغ ہو رہے ہیں، تبلیغ میں نکل رہے ہیں، تو یہ سب وہ چندہ دینے والے جو آج قبر میں ہوں گے ان کو آج فیض پہنچ رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویاں ہو رہی ہیں، بخاری شریف کے ختم ہو رہے ہیں، اور یہ سب ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ جس نے 10 روپے دیے ہوں گے، جس نے اس زمانے میں 1 پائی دی ہوگی، 1 پائی زکات دی ہوگی دارالعلوم دیوبند میں، تو اس کا بھی بھاگ لگ گیا، اس کا بھی حصہ لگ گیا، وہ قبر میں پہنچ چکا ہے، مزے کر رہا ہے۔ تو آج اگر ہم مدرسوں میں دے دیں گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ وہاں پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے ان مدارس میں جہاں مسافر طلبہ ہوتے ہیں، خود پہنچا کر آئیں زکات، جائے کہ بیچارے ہمارے پاس آ کر اعلان کریں، ہم خود وہاں پہنچا کر آئیں۔